یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ ایک ماں اور اس کے بچے کے درمیان رشتہ دنیا کے سب سے مضبوط جذبات میں سے ایک ہے۔ آج کا انوکھا سچا قصہ ساری ان ماؤں کے نام ہے جو اپنی اولاد سے بے لوث محبت کرتی ہیں اور ان کی خاطر سارے جہاں سے لڑنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ یہ ہے ڈیلمار ویرا کی کہانی۔ آج کا کیس تھوڑا مختلف ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی کہانیاں بھی پسند آتی ہیں تو کامنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے بتائیے گا ضرور۔ امریکی ریاست پینسلوینیا کے شہر فلاڈیلفیا میں 5 دسمبر 1997 5:45 26 سالہ لوزیڈا کویواس عرف لوز ٹیمپل یونیورسٹی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ لوز اور اس کا شوہر پیدرو ویرا بے حد خوش تھے۔ ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ یہ بچی لوز کی پہلی بیٹی اور تیسری اولاد تھی۔ لوز کی پہلی شادی سے اس کے 2 بیٹے تھے۔ لوز اور پیدرو پورٹو ریکو میں پلے بڑے تھے۔ پورٹو ریکو ایک جزیرہ ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ٹیریٹوری کہلاتا ہے۔ وہاں کے رہنے والے US سٹیزنز ہوتے ہیں اور بغیر کوئی رکاوٹ کے جزیرے اور امریکی سرزمین کے درمیان آزادی سے آنا جانا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ لوز اور پیدرو حال ہی میں پورٹو ریکو چھوڑ کر فلاڈیلفیا منتقل ہوئے تھے، وہ صرف اسپینش جانتے تھے، انگریزی بالکل بھی نہیں آتی تھی انہیں۔ اس حد تک کہ جب ہسپتال کی نرس نے پیدرو کو برتھ سرٹیفکیٹ کے فارم کو بھرنے اور سائن کرنے کا کہا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور اس نے بہت سارے خانے خالی چھوڑ دیے اور دستخط بھی یعنی سگنیچر بھی نہیں کی۔ بہرحال لوز اور پیدرو جب بیبی کو لے کر گھر آئے تو رشتہ داروں کا تانتا لگ گیا۔ چاہنے والے بچی سے ملنے آئے، کھلونے، تحفے اور بہت سارا کھانا ساتھ لے آئے۔ لوز اور پیدرو کا بڑا خاندان تھا اور سب نے باری باری اس خوشی کے موقع پر حاضری دی۔ بیبی کا نام ڈیلمار ویرا رکھا گیا۔ 15 دسمبر 1997 پیدرو کی کزن کیرولین کوریا ان سے ملنے آئی اور اس کی گاڑی گھر کے سامنے خراب ہو گئی۔ پیدرو نے اس کی مدد کی اور گاڑی کی مرمت کی۔ لوز کیرولین سے پہلی بار مل رہی تھی۔ کیرولین نے لوز کو بتایا کہ اس کے یہاں بھی کچھ دن پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ دونوں عورتوں نے اپنی ڈیلیوریز کے بارے میں، بچوں کے بارے میں کچھ دیر بات چیت کی۔ اتنے میں پیدرو گھر میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ گاڑی اب ٹھیک ہو گئی ہے۔ کیرولین کے جانے کے بعد لوز نے رات کا کھانا بنایا، ڈیلمار کو دودھ پلا کر دوسری منزل کے نرسری روم کے کرب میں سلا دیا اور پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اس رات 7 بجے کے آس پاس گھر کے دروازے کی گھنٹی بجی۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ 7 بجے تو شام کا وقت ہوتا ہے تو آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ فلاڈیلفیا کی سردیوں میں سورج تقریباً 4:40 پر غروب ہو جاتا ہے۔ لوز کچن میں صفائی کر رہی تھی تو پیدرو نے دروازہ کھولا۔ کچھ دیر بعد پیدرو نے لوز کو بتایا کہ دروازے پر اس کی کزن کیرولین تھی۔ کیرولین نے بھولے سے اپنا پرس چھوڑ دیا تھا اور وہ پرس لے کر چلی گئی ہے۔ 7:20 لوز اور پیدرو لیونگ روم میں بیٹھے تھے کہ انہیں دوسری منزل سے دھماکے کی آواز آئی۔ فوراً جلنے کی بو آنے لگی اور گھر میں دھواں بھر گیا۔ لوز کے بیٹے دوڑتے ہوئے آ گئے اور پیدرو دونوں لڑکوں کو گود میں اٹھا کر باہر لے گیا۔ لوز ہانپتے کانپتے دوسری منزل پر پہنچی۔ آگ ڈیلمار کی نرسری میں لگی تھی، دیواریں شعلوں میں لپٹی ہوئی تھیں، سانس لینا بہت مشکل تھا۔ لوز نے غور کیا کہ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔
दिसंबर के महीने में सख्त सर्दी के मौसम में जब बाहर बर्फ पड़ी होती है, रात में दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर -15 -20 तक चला जाता है, किसी की जुर्रत नहीं होती है कि खिड़की खोल के बैठे। और ये तो नन्ही बच्ची का कमरा था, खिड़की किसने खोली थी? बड़ी मुश्किल से लूज आगे बढ़ती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसकी आंखें जल रही थी। लूज को सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उसे बेटी नजर तो नहीं आ रही थी, मगर बेबी डेलमार की तरफ से कोई रोने की आवाज भी नहीं थी। क्या वो बेहोश थी या मर चुकी थी? उस वक्त तक पेड्रो भी वहां पहुंच गया था। उसने डेलमार को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो भी मजबूर था, आग की गर्मी का मुकाबला नहीं कर सकता था। आखिर में उसने लूज का हाथ थामा और उसे कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की। अब तो आग बेकाबू हो चुकी थी, पूरा कमरा जल रहा था। पेड्रो ने जबरदस्ती लूज को सीढ़ियों तक खींचा। वो चीख चीख कर डेलमार का नाम पुकार रही थी। घर के बाहर सारे मोहल्लेदार जमा थे। लूज और पेड्रो एक टाउन हाउस में रहते थे। कुछ जगहों में इन घरों को रो हाउसेस भी कहते हैं। ये मकानात एक दूसरे से चिपके होते हैं लाइन से, साइड की दीवारें जुड़ी होती हैं। बराबर के घरों में आसानी से आग लग सकती थी। लूज और पेड्रो के चंद जवान पड़ोसी डेलमार के कमरे तक जाने के लिए घर में दाखिल होते हैं, पर उन्हें भी हार माननी पड़ी। थोड़ी देर में एम्बुलेंस और फायर ट्रक्स वहां पहुंच गए। लूज माय बेबी चिल्ला रही थी। उसने बताना चाहा कि उसकी 10 दिन की बच्ची अभी भी घर के अंदर थी, लेकिन वही जबान का मसला था। शुक्र है कि एक फायर फाइटर थोड़ी बहुत स्पेनिश जानता था। फायर फाइटर्स घर के अंदर घुसे और आग बुझाने की कोशिश की। लूज के जिस्म पर 3rd डिग्री बर्न्स आए थे। खुसूसन उसका चेहरा, उसके हाथ जगह जगह से जल गए थे। उसके बालों को भी चुरके लग गए थे। पैरामेडिक्स ने लूज की मरहम पट्टी की, उसे संभालने की कोशिश की। आग तकरीबन 15 मिनट तक सुलगती रही। नर्सरी में कुछ बचा नहीं था। सारा सामान, सब फर्नीचर जल कर राख हो चुका था। डेलमार का बिस्तर गायब था। उसका क्रिब काफी हद तक जल गया था। रही बात छोटी डेलमार की, उसका कोई निशान बाकी नहीं था, ना खाल ना हड्डी। जब इन्वेस्टिगेटर्स वहां तशरीफ लाए, फायर फाइटर्स कमरे से 300 किलो मलबा बैकयार्ड में फेंक चुके थे। फोरेंसिक टीम ने मलबे को, कचरे को छाना, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। फोरेंसिक रिपोर्ट में आग लगने की वजह स्पेस हीटर के साथ जुड़ी हुई एक्सटेंशन कोड बताई गई। इन्वेस्टिगेटर्स का ख्याल था कि एक्सटेंशन कोड बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, क्योंकि उसमें बहुत सारी मशीनों के तार लगे थे, जिसकी वजह से आग लग गई थी। डिटेक्टिव्स ने यह नतीजा अखज़ किया कि डेलमार वेरा आग में जलकर राख हो गई थी। इस हादसे के बाद एक माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी, हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2 बेटों के बाद एक बेटी की खुशी उसे मिली थी। उसने बड़ी चाह से नर्सरी सजाई थी, बहुत प्यार से गुलाबी फ्रॉक्स, फूलों भरे कपड़े खरीदे थे। लूज और डेलमार के दरमियान सिर्फ 10 दिन का ताल्लुक नहीं था। उससे पहले 9 महीने पेट में जो बेटी रही थी, पैदा होने से पहले ही वो तस्वुर में, ख्यालों में जिंदा थी। लूज गम से पागल हो गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बच्ची मर चुकी थी। लूज ने सबसे कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि डेलमार की लाश बिल्कुल ही गायब हो गई। उसने सोचा कोई और भी वजह हो सकती है। लूज ने पुलिस अफसरान से बात करने की कोशिश की। वो चाहती थी कि एक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की जाए, मगर उसकी दरख्वास्त को नज़रअंदाज किया गया, इग्नोर कर दिया गया। लूज ने अपने केस को मजबूत करने के लिए एक वकील से राब्ता किया, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वकील अमूमन $100 फी घंटा फीस मांगता है, तो लूज को पीछे हटना पड़ा। उसके पास कहाँ इतने सारे पैसे थे। सन 1999 लूज और पेड्रो का बेटा सैमुअल पैदा होता है। ये नया बच्चा लूज की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण था, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं था कि वो डेलमार को भूल चुकी थी। बरसों तक लूज हर उस शख्स को अपनी कहानी दोहराती थी जो भी सुनने के लिए तैयार था, मगर सब समझते थे कि वो गम में पागल हो चुकी है, सटिया गई है। यहाँ तक कि पेड्रो ने भी तंग आकर उससे कहा, लूज तुम सदमे से निकलो वरना तुम मर जाओगी। सन 2002
لوز اور پیدرو کے تعلقات دن بدن بگڑتے گئے اور آخر کار انہوں نے ڈیورس لے لی۔ تینوں لڑکے لوز کی کسٹڈی میں تھے۔ پیدرو ہر اگلے ویکینڈ سیموئل کو اپنے گھر لے جاتا تھا۔ وقت پانی کی طرح بہتا گیا اور 2 سال اور گزر گئے۔ پھر 24 جنوری 2004 کے دن کچھ ایسا ہوا کہ کایا پلٹ گئی اور کئی زندگیاں بدل گئیں۔ پیڈرو کی بہن ایولین نے اپنے گھر پر نواسی کے لیے برتھ ڈے پارٹی رکھی۔ ایولین نے لوز اور اس کے بیٹوں کو بھی دعوت دی۔ پارٹی میں بہت سارے لوگ جمع تھے۔ مہمانوں کی لسٹ میں پیڈرو کی کزن کیرولین کوریا بھی شامل تھی۔ لوز کی آخری بار کیرولین سے ملاقات اسی ہولناک رات میں ہوئی تھی، 6 سال پہلے، جب گھر میں آگ لگی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ اس حادثے کے بعد کیرولین نیو جرسی منتقل ہو گئی تھی، فلاڈیلفیا سے تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے پر۔ لنچ کے دوران لوز کئی لوگوں سے گھلی ملی، بڑوں سے بات چیت کی، بچوں کا کھیل کود دیکھا۔ اتفاق سے لوز کی نظر ایک چھوٹی لڑکی پر پڑی۔ بچی 5-6 سال کی عمر کی لگ رہی تھی اور اسے دیکھتے ہی لوز کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بچی کے بال، اس کی آنکھیں، اس کی مسکراہٹ لوز کے تینوں بیٹوں سے ملتی جلتی تھی۔ بچی کے گال پر گڑا تھا ایک ڈمپل۔ جب لوز کے بیٹے مسکراتے تھے، ہنستے تھے، ان کے گال پر بھی ایسا ہی ڈمپل پڑتا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر لوز کا دل مائی بیبی چیخ رہا تھا۔ لوز نے کسی آنٹی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ کس کی ہے؟ آنٹی نے کہا، یہ تو کیرولین کی بیٹی ہے۔ جواب سن کر لوز تھوڑی دیر حیران رہ گئی۔ اس رات کیرولین پرس لینے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ کیا اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر بچی اغوا کر لی تھی؟ ایسا عجیب خیال دل ہی دل میں سوچنا ایک چھوٹی معمولی بات تھی، لیکن کسی پر بچہ چوری کرنے کا الزام لگانا بہت بڑی جرات کا کام تھا۔ ویسے ہی سسرال والے لوز کو پاگل دیوانی سمجھتے تھے۔ بیٹی کے غم میں لوز نے جو اپنی شادی توڑوا لی تھی۔ لوز جانتی تھی کہ اسے ہوشیاری سے کام لینا پڑے گا۔ کافی دیر تک لوز کیرولین پر نظر رکھتی رہی اور جیسے ہی وہ کسی کام سے باہر گئی، لوز بچی کے قریب جا کر اس سے اس کا نام پوچھتی ہے۔ بچی اسپینش نہیں جانتی تھی۔ لوز اسے انگریزی میں سوال کرتی ہے۔ بچی کہتی ہے، میں آلیہ ہرناندیز ہوں۔ لوز نے سوچا کیرولین بے وقوف نہیں تھی، ظاہر سی بات ہے اس نے بیبی کا نام بدل دیا تھا۔ لوز کو یاد آیا کہ ٹی وی پر کرائم شوز میں ڈیٹیکٹیوز بالوں کے سیمپل لے کر DNA ٹیسٹنگ کروا کر لوگوں کی شناخت کرتے ہیں۔ لوز بہانہ کرتی ہے کہ عالیہ کے بالوں میں ببل گم چپکی ہوئی ہے اور گم نکالنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے وہ بچی کے سر سے 2-3 بال نوچ لیتی ہے اور نیپکن میں محفوظ کر لیتی ہے۔ باقی دن کے لیے لوز نے خود کو بچی کی طرف دیکھنے سے بھی روکا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کیرولین یا کسی اور کو اس پر شک ہو۔ اپنے گھر لوٹ کر لوز کشمکش میں تھی۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ جانتی نہیں تھی کہ DNA ٹیسٹ کہاں کرواتے ہیں۔ اس نے سوچا، کیا مجھے پولیس اسٹیشن جانا چاہیے؟ کس کو یہ راز بتاؤں؟ کون اس بات پر یقین کرے گا؟ لوز پینسلوینیا کے اسٹیٹ ریپرزینٹیٹیو اینجل کروز سے ملنے جاتی ہے۔ وہ اسپینش جانتا تھا اور لوز اسے اپنی پوری داستان سناتی ہے۔ اینجل کروز پہلے تو شکی تھا، لیکن اس نے لوز کی ہمت اور جستجو کو داد دی۔ اس کے خیال میں کسی ماں کی چھٹی حس غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اینجل کروز نے ڈسٹرکٹ اٹارنی کے آفس سے بات کی اور انہیں پولیس تفتیش شروع کرنے کو کہا۔ ڈیٹیکٹیوز نے لوز کو تھانے بلا کر اس کا بیان لیا اور کیرولین کو حکم دیا کہ وہ عالیہ کو DNA ٹیسٹ کے لیے لے کر آئے۔ DNA ٹیسٹ کے نتیجے کا انتظار کرتے ہوئے عالیہ کو حکومت کی دیکھ بھال میں لے لیا گیا۔ فاسٹر کیئر کی ایک فیملی کے ساتھ اسے رکھا گیا جب تک کہ عدالت کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ عالیہ چلا چلا کر رو رہی تھی جب اسے کیرولین سے دور کیا جا رہا تھا۔ بچی تو اسے اپنی ماں مانتی تھی۔ آخرکار چند ہفتوں کے بعد DNA رزلٹ واپس آ گیا۔ عالیہ دلمار تھی۔ لوز اس کی ماں تھی، کیرولین نہیں۔ 31 سالہ کیرولین کوریا کو اغوا، آتش زنی، حملہ اور بچے کو چھپانے
کے الزامات عائد کیے گئے۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کی ضمانت $10 لاکھ مقرر کی گئی۔ عالیہ کو 2 مہینوں تک فاسٹر فیملی کے ساتھ رکھا گیا اور وہ بچوں کے ماہر نفسیات یعنی چائلڈ سائیکالوجسٹ سے ملتی رہی، اس کی تھراپی کی گئی۔ ذرا سوچئے، اپنی 6 سال کی زندگی میں اس نے کیرولین کوریہ کو اپنی ماں سمجھا تھا، ایک ماں جس سے وہ محبت کرتی تھی، بغیر کوئی شرط کے بھروسہ کرتی تھی، اور اب وہ اجنبیوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ پولیس کے مطابق اس کی ماں ایک مجرم تھی، ایک کرمنل جس نے اسے اس کے حقیقی خاندان سے اغوا کر لیا تھا۔ چھوٹی 6 سالہ بچی کو یہ سب آہستہ آہستہ سمجھانا بہت ضروری تھا۔ چائلڈ پروٹیکشن ایجنسی چاہتی تھی کہ عالیہ بڑی تبدیلی کے لیے ایموشنلی تیار ہو جائے تاکہ وہ اپنی اصلی ماں اور 3 بھائی جن کی عمر 4 سال، 10 سال اور 11 سال تھی، ان کے ساتھ رہنا وہ دل سے قبول کر لے۔ ایجنسی نے اپنی نگرانی میں ماں اور بیٹی کی کئی ملاقاتیں کروائیں تاکہ وہ دھیرے دھیرے لوز کو جاننے لگے۔ لوز اور پیدرو سے کہا گیا کہ وہ بچی کو دلمار نہ پکاریں بلکہ اسے عالیہ کہیں، کیونکہ یہی وہ نام تھا جو وہ اپنے وجود کا حصہ سمجھتی تھی۔ جس دن لوز عالیہ سے فاسٹر ہوم میں ملی، وہ بچی ٹیبل کے نیچے چھپ گئی۔ لوز نے جب جھک کر دیکھا تو عالیہ سرپرائز کا نعرہ لگاتے ہوئے باہر نکلی۔ اس سے پوچھا گیا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ عورت کون ہے؟ عالیہ نے لوز کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم میری ماں ہو۔ مارچ 2004 کے آخر میں وہ لوز کے ساتھ رہنے لگی تھی اور اپریل میں وہ اپنے نئے اسکول جانے لگی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت کھوج تو لگی ہوگی کہ کیرولین کوریہ آخر کون تھی اور اس نے اتنا بڑا کارنامہ کیوں انجام دیا۔ کیرولین کی شادی اینتھنی نامی شخص سے ہوئی تھی اور ان کے 3 بچے تھے۔ سن 1990 میں جب کیرولین کا تیسرا بچہ پیدا ہوا تھا تو اس نے اگلی پریگننسی سے بچنے کے لیے اپنا ٹیوبل لیگیشن کا آپریشن کروا لیا تھا کیونکہ وہ اور بچے نہیں چاہتی تھی۔ سن 1996 اس نے اپنے شوہر سے ڈیورس لے کر میڈیکل آفس میں کام شروع کر دیا۔ نومبر 1996 کیرولین آفس سے چیکس چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی اور اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ بدلے میں کیرولین نے میڈیکل آفس میں آگ لگا دی۔ شکر ہے کہ اس وقت بلڈنگ میں کوئی مریض موجود نہیں تھے، لیکن کئی ڈاکٹرز اور میڈیکل بلڈنگ میں کام کرنے والے وہاں کام کر رہے تھے اور ان کی جان کو خطرہ ضرور ہوا۔ جج نے کیرولین کو صرف کمیونٹی ورک کی سزا دی۔ اسے اتنی آسان سزا کیوں ملی؟ اسے جیل کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ کیرولین اپنا پیٹ نکال کر عدالت میں پیش ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ پریگننٹ تھی۔ اس کی چالاکی کام آئی کیونکہ جج نے اس پر ترس کھا کر ہلکا ہاتھ رکھا۔ ان دنوں کیرولین آندرے مور نامی آدمی کو ڈیٹ کر رہی تھی۔ آندرے اس پریگننسی کی خبر سن کر بہت خوش ہوا۔ دونوں نے مل کر آنے والے بیبی کے لیے خوب ساری شاپنگ کی۔ 15 دسمبر 1997 کی رات، یاد رکھیے اس رات لوز کے گھر میں آگ لگی تھی۔ کیرولین آندرے کے گھر جاتی ہے اور اس کی گود میں چھوٹی بچی رکھتی ہے۔ وہ آندرے کو بتاتی ہے کہ ان کی بیٹی 3 دن پہلے پیدا ہوئی ہے۔ جب کیرولین گھر میں اکیلی تھی، ہسپتال جانے کی بھی نوبت نہیں آئی کیونکہ ڈیلیوری بہت کم وقت میں ہو گئی تھی۔ کیرولین اور آندرے نے بچی کا نام عالیہ رکھا کیونکہ انہیں R&B سنگر اور ایکٹریس عالیہ بہت پسند تھی۔ 6 جنوری 1998 کو آندرے اور کیرولین نے بچی کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیا تھا اور چند دن بعد بچی کے ساتھ وہ دوسرے شہر منتقل ہو گئے تھے۔ کیرولین کے جاننے والوں نے بتایا کہ وہ ایک بہت اچھی ماں ثابت ہوئی تھی، محبت کرنے والی، کیئرنگ۔ عالیہ کو اس نے پرائیویٹ اسکول میں داخلہ دلایا تھا۔ اس نے عالیہ کو بچوں کے بیوٹی کانٹیسٹ میں شامل کیا تھا، چند ٹی وی ایڈز میں اور بچوں کے بلوز کلوز نامی ٹی وی شو میں بھی شرکت کروائی تھی۔ پروسیکیوٹرز کا خیال تھا کہ کیرولین نے اپنے آپ کو حاملہ یعنی پریگننٹ ظاہر کرنے کے لیے کشن وغیرہ کا استعمال کیا ہوگا اور اس نے یہ ناٹک 9 مہینوں تک کیا، اور جب اس کی نقلی پریگننسی کی نقلی ڈیلیوری ڈیٹ
قریب آنے لگی تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نقلی پریگننسی کی وجہ سے وہ جیل سے بچ گئی تھی۔ بوائے فرینڈ آنڈرے سے تعلقات اس کے مضبوط ہو گئے تھے۔ سارے خاندان والے اور باقی 3 بچے بھی بہت خوش تھے۔ کیرولین کو بیبی ڈھونڈنے کی شدید ضرورت تھی، اور پھر کسی نے اتفاق سے اسے بتایا تمہارا جو کزن ہے نا وہ پیدرو اور اس کی بیوی، اس کے پاس بچی پیدا ہوئی ہے۔ اسی وقت کیرولین کا دماغ چلنے لگا۔ اس نے بچی کو اغوا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس رات وہ پیدرو کے گھر واپس گئی پرس لینے کے بہانے، اور پھر اس نے واش روم جانا چاہا۔ واش روم دوسری منزل پر تھا۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیرولین نے سوئی ہوئی بچی کو اپنے کوٹ میں چھپا لیا، سامنے اپنا پرس لٹکا لیا اور کمرے میں آگ لگا کر نکل پڑی۔ اپنی دفاع میں کیرولین نے کہا کہ یہ سارا پلان پیدرو کا تھا۔ وہ یہ بچی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ڈیلمار کے برتھ سرٹیفکیٹ پر سگنیچر بھی نہیں کی تھی، یہی وجہ تھی۔ پیدرو نے بچی کو کیرولین کے حوالے خود ہی کیا تھا اور خود آگ لگا کر ظاہر کیا کہ بچی جل کر راکھ ہو گئی۔ جج اور جوری کے سامنے پیدرو نے اس بات کو جھوٹا ثابت کیا۔ آخر کار عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ کیرولین کوریا کو 30 سال قید کی سزا ملی۔ لوز نے اپنی اور ڈیلمار کی کہانی کے رائٹس ٹی وی چینل لائف ٹائم کو اور ایک بک پبلشر کو چند لاکھ ڈالرز میں بیچی ہے، جن پیسوں سے اس نے ایک نیا گھر خریدا۔ سن 2008 میں فلم لٹل گرل لاسٹ ریلیز ہوئی۔ مووی کی پریمیئر میں ڈیلمار اور اس کی فیملی موجود تھی۔ ڈیلمار ویرا اب اپنے اصلی نام سے پہچانی جاتی ہے۔ وہ 25 سال کی ہے اور خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ اگر اس کی انسٹاگرام کی تصویروں پر بھروسہ کیا جائے، اس کی عنقریب شادی بھی ہونے والی ہے۔ دوستوں، یہ تھی ڈیلمار ویرا کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ